بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نبوت اسلامی نظریہ کائنات کا تیسرا اہم اور بنیادی نظریہ ہے۔ عقیدہ نبوت یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 رہنما اور رہبر بھیجے ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ نبوت کی دلیل خود عقیدہ توحید ہے۔ پچھلے لیکچرز میں واضح ہو چکا کہ عقیدہ توحید ہی ہمیں عقیدہ نبوت تک پہنچاتا ہے، یعنی عقیدہ نبوت عقیدہ توحید سے اخذ شدہ ہے۔ عقیدہ نبوت کی 2 دلیلیں ہم بیان کر چکے ہیں اور اب تیسری دلیل پیش خدمت ہے۔ عرض ہوا کہ انسان کو کمال تک پہنچنے کی راہ کے بارے میں علم نہیں اور اس سلسلے میں اسے نبی کی ضرورت ہے، اور جامع عادلانہ قانون انسانی اجتماع کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے بھی اسے نبی درکار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان کو فقط قانون اور نظام زندگی اگر دے بھی دیا جائے تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایک پریکٹیکل نمونے کی ضرورت ہے، انسان کو ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، ایک مربی، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے جو اسے قانون کے ساتھ ساتھ عملی طور پر زندگی کے طور طریقے دکھائے، اسے سکھائے اور اس کی اخلاقی روحانی تربیت کرے۔ اسے کہتے ہیں مربی یا گائیڈ۔ اس کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو فقط قانون اور زندگی گزارنے کی تعلیمات دے دی جائیں تو یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان بعض اوقات قانون کو اور اس طریقہ زندگی کو پڑھ لیتا ہے لیکن درست نہیں سمجھتا، سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے پھر عملی طور پر کئی نقصانات کا متحمل ہوتا ہے۔ بس پہلی مجبوری ہے کہ قانون اور تعلیمات دے بھی دی جائیں تو انسان سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات اگر سمجھ بھی لے تو عمل کے وقت اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ زندگی گزارنا خود ایک ٹیکنیک ہے، فقط علم نہیں ہے، علم کے ساتھ ایک مہارت بھی ہے۔ جس طرح ڈرائیونگ ہے، ڈرائیونگ فقط علم نہیں کہ کلاس میں لیکچر دیے جائیں، ڈرائیونگ کرنا عملی طور پر بھی ایک مہارت چاہتا ہے کہ انسان پریکٹس کرے تاکہ ایک اچھا ڈرائیور بنے۔ یا جیسے تیراکی کرنا ہے، کئی ایسے چیزیں ہیں جو علم بھی چاہتی ہیں اور مہارت بھی، زندگی خود بھی ایسی ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل کر لیتا ہے ان تعلیمات کا اور اس قانون کا، لیکن عملی دنیا میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں چونکہ اس کے پاس وہ مہارت نہیں ہوتی۔ اور تیسری مشکل یہ کہ اگر فقط قانون اور تعلیمات ہوں تو انسان بعض اوقات ایسے انسانوں سے روبرو ہوتا ہے جو اپنے مفادات کی خاطر ان تعلیمات کو غلط طور پر سکھاتے ہیں، جو قصداً، جو زور زبردستی قانون اور تعلیمات کو غلط سکھاتے ہیں تاکہ انہیں اپنے مفادات حاصل ہوں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر انسانی عقل کہتی ہے کہ فقط تعلیمات اور قانون کا حاصل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک عملی نمونہ بھی لازم ہے، ایک پریکٹیکل گائیڈ لازم ہے جو ہمیں ان خطاؤں سے بچائے تاکہ ہم درست طور پر اپنے اس مقصد تک پہنچے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، اور وہ عملی نمونہ خود ایک کامل نمونہ ہو، ایک انسان کامل ہو، چونکہ وہ ہماری تربیت، اس کا کام یہ کہ ہماری تربیت بھی کرے، یعنی ہمیں قانون غلط سمجھنے سے بھی بچائے، قانون عملی میدان میں قانون پر عمل کرنے کی خطاؤں سے بھی ہمیں بچائے، اور وہ مغرض افراد جو قانون کو غلط طور پر سمجھانا چاہتے ہیں، غلط طور پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کا راستہ بھی روکے اور ہماری
اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کرے، ہمیں اخلاقی اور روحانی طور پر کمال کی طرف لے جائے، تو خود اس کمال تک پہنچا ہوا ہونا لازم ہے، کیونکہ اگر وہ بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہو تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ایک اچھا گائیڈ، ایک اچھا مربی نہیں بن سکتا، وہ ہماری تربیت نہیں کر سکتا، اسے خود اس مقام تک پہنچا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہی وہ مقام ہے کہ ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے انسانی عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس ضرورت کو بھی پورا کرے کہ جس کی بنا پر انسان کو ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے جو انسان کو ان خطاؤں سے بھی بچائے اور انسان کی تربیت پر ناظر ہو، انسان کی تربیت، انسان کے طور طریقے اس کے روبرو ہوں اور انسان کو وہ ان خطاؤں سے بچاتے ہوئے اس کے مقصد تک پہنچائے۔ اسی معصوم مربی کو، اسی پہنچے ہوئے تربیت کنندہ کو نبی کہتے ہیں، اور یہی بات عقیدہ نبوت کی ضرورت پر منتہی ہوتی ہے۔ پس ہمیں 3 دلیلوں کی بنیاد پر نبی کی ضرورت ہے، الہی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کر اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکیں اور کمال و سعادت و خوشبختی اور ترقی حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔